GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام پرائم ٹائم میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ الحمدللہ پرائم ٹائم کے 1000 سے زائد ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں۔ پابندی کے ساتھ یہ خاص پروگرام ہم گزشتہ 1000 سے زائد دنوں سے اپنے وقت مقررہ پر روزانہ رات 10 بجے نشر کر رہے ہیں۔ بہت سارے مصائب اور حالات اور آزمائشوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے باوجود الحمدللہ یہ سلسلہ ہم چلا رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کے فضل و کرم، والدین کی دعائیں، تحفظ دین میڈیا کی پوری ٹیم کی محنت اور آپ تمام کی محبتوں اور دعاؤں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور ہاں ناظرین، حسب سہولت اور استطاعت تحفظ دین میڈیا کا مالی تعاون ضرور کریں تاکہ ہم مضبوطی کے ساتھ اس خدمت کو آگے بھی انجام دے سکیں۔ چلیے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین، ہمارے عزیز دوست جناب سلیمان شاہین کی ایک تحریر نظر سے گزری۔ آج انہی کی اس تحریر پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر نظر سے گزرا، دیکھ کر خون کھول گیا اور شاید بحیثیت ایمان والے ہونے کے آپ کا بھی خون کھولے گا۔ اب تک ہم اسکولوں میں بھارت ماتا کی جے کہلوانے پر مخالفت کرتے تھے تو چند لبرل مسلم یہ کہہ کر بات ٹالتے تھے کہ بچے ہیں، کہے بھی تو کیا فرق پڑتا۔ اب یہ مناظر دیکھیں، آپ ویڈیو دیکھیں اسکرین پر، کیسے اسکول میں ایک بچی کو بھارت ماتا بنایا گیا اور باضابطہ بھجن کے ساتھ دوسرا بچہ سوامی بن کر اس کی پوجا کر رہا ہے۔ زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ برقع پوش خاتون جو ویڈیو بنا رہی ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ خاتون اس حرکت سے کتنی خوش ہے۔ قصوروار اسکول والے نہیں ہیں یا اسکول نہیں بلکہ ماں باپ ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت، ان کو اچھے اسکولوں میں ڈالنا یا اسکولوں میں ہونے والے پروگراموں پر نظر رکھنا، غیر شرعی حرکات پر روک لگانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مگر یہاں شاید ماں ہی بچے کی حوصلہ افزائی کرتی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ بچی کی ماں نہیں ہے تو ٹیچر ہوگی، لیکن مسلم ضرور دکھائی دے رہی ہے۔ کیا اس خاتون کو شریعت نہیں پتہ؟ کیسے یہ بچوں کا مستقبل خراب کرتی نظر آ رہی ہے؟ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ڈر ہے کہیں یہ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ تب اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ سے ڈریں۔ آج تو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ نسلیں اگر بگڑتی ہے تو قصوروار ماں باپ ہوں گے، لہٰذا اسکولوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ اپنی اولاد کی خوب نگرانی کریں۔ اسکولوں میں روزانہ کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھتے رہیں۔ اگر تھوڑا بھی عمل غیر شرعی نظر آیا تو فوراً اسکول انتظامیہ سے سختی سے بات کریں۔ اس کے علاوہ اپنے آس پڑوس پر بھی نظر رکھیں۔ کہیں بھی اس طرح کی حرکت ہوتی دکھائی دے تو اپنی ایمانی حمیت کے ساتھ ایمان کا اہم حصہ نہیں ہے یہ، بلکہ نہیں انل منکر پر عمل کریں، یعنی فوراً اس پر ایکشن لے۔ اگر بچے آپ کے نہ بھی ہوں تو یہ قوم کا سرمایہ ہے، ان نونہالوں کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ ایمان کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سے پہلے ہم پر امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھے کام کرنا، برے کاموں سے روکنا فرض ہوتا ہے۔ امر بالمعروف کے لیے کئی جماعتیں، تنظیمیں، لاکھوں افراد کام کر رہے ہیں، مگر نہی عن المنکر پر کون کام کر رہا ہے؟ اس معاملے پر ہر کوئی پیچھے ہٹتا نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو،
اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر برائی ہوتا دیکھ کر اسے دل میں برا بھی نہ سمجھے تو پھر ایمان باقی نہیں رہ جاتا۔ اپنی اولادوں کو بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم جیسے شرکی الفاظ کہتے دیکھ کر اگر آپ نہ جاگے تو سمجھو آپ کا ایمان کمزور ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی ایسا عمل ہوتا دیکھیں تو ایمان کے ان 3 تقاضوں پر حسب استطاعت عمل ضرور کریں۔ ناظرین، سماج میں ترقی وقت کی ضرورت ہے، اور ترقی علم اور تعلیم سے حاصل ہوتی ہے، لیکن ترقی اور تعلیم وہی بہتر ہے جس میں دین باقی رہے، ایمان باقی رہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے دین سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ترقی و تعلیم کے ساتھ دین سے وابستگی ضروری ہے۔ اگر دین سے وابستگی نہ ہو تو وہ تعلیم اکثر گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم سماج میں ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم کی ابتدا خود ہی کرتے رہیں۔ بچپن میں ان کی تعلیم کسی مولوی کے ذریعے ہوتی، پھر جب بچہ مکتب میں پڑھنے کے لائق ہوتا تو مکتب میں تعلیم دلائی جاتی۔ مکتب میں قرآن کریم، اسلامیات، اردو اور ابتدائی عصری تعلیم دی جاتی۔ اس کے بعد جس کو اسکول میں پڑھنا ہوتا وہ اسکول میں جاتا، اور جس کو مدرسے میں پڑھنا ہوتا وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا۔ پھر ایسا دور آیا کہ اکثر مقامات پر مدارس قائم ہو گئے۔ مدارس میں مکتب اور مدرسہ دونوں کی تعلیم ہونے لگی۔ اس طرح مکتب اور مدرسے کی تعلیم دین و شریعت اور تربیت کے لیے لازمی ہو گئی۔ جہاں جہاں مسلمانوں سے دینی تعلیم کی جانب سے توجہ ہوئی وہاں سماج میں برائیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے تعلیم و ترقی کے ساتھ دین سے وابستگی بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں دینی تعلیم کے ادارے کی اہمیت رہی ہے۔ دینی تعلیم کے ادارے مکاتب اور مدارس ہیں۔ اس کے ذریعے نہ صرف دین کی اشاعت ہوتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے صحیح انداز پر ترقی ہوتی ہے، اور بچے نوجوان تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، موجودہ دور فتنے کا دور ہے۔ فتنے سے نئی نسل کی حفاظت وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے لیے صبح اور شام کے وقت کم سے کم دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ یہ لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کے لیے مدارس اور مکاتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے، اور جو مدارس یا مکاتب میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ضرورت کے مطابق عصری تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ آج کل عموماً اکثر مدرسوں میں تو عصری تعلیم کا بھی انتظام الحمدللہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے ذریعے حفاظت ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی نئی نسل کی حفاظت نہیں کی تو ہماری تعلیمی اور معاشی ترقی بے معنی ہو کر رہ جائے گی، اور پھر پچھتانا پڑے گا، مگر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، اسکول کی تعلیم کی اہمیت بس دنیا کی حد تک ہی ہے۔ ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسکول کی تعلیم کی اہمیت بس دنیا کی حد تک ہی ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے تب تک ہی دنیا کی تعلیم کی اہمیت ہے اور اس کی ضرورت پڑے گی، لیکن دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی پڑے گی، اور اصل تو انسان کے مرنے کے بعد ہی وہ کام آئے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کے دینی تعلیم کا انتظام کریں، اہتمام کریں، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں، اسکول کی تعلیم پر دینی تعلیم کو ترجیح دیں، کیونکہ اسکول کی تعلیم ضمنی ہے لیکن دینی تعلیم اصل ہے اور لازمی ہے۔ مکاتب، مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق اور تربیت پر بھی توجہ دی جاتی ہے، لیکن اسکولوں میں اس کا بہت بڑا فقدان اور کمزوری نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ جن احباب کو تحفظ دین میڈیا کے مکمل ویڈیوز نہیں نظر آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تحفظ دین میڈیا کی ویب سائٹ ہے www.tahfuzdeen.com، اس ویب سائٹ پر جائیں، آپ کو انشاءاللہ پورے ویڈیوز دیکھنے ملیں گے۔ آپ چاہے تو انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارا علمی مواد آپ کو تحفظدین.com پر ملے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔